नबी करीम को मेराज का सफ़र कब हुआ और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, और ये मेराज जिस्मानी थी या रूहानी, और नबी करीम को मेराज क्यों हुई? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में एक नए सूरे की तफसीर के साथ हाजिर हुए हैं, जिसे सूरे इसरा कहते हैं। इसमें 111 आयतें हैं, जिसके अंदर नबी करीम की मेराज का वाक़या ज़िक्र हुआ है, और दूसरे सूरों की तरह इसके अंदर तौहीद, क़यामत, आदम और इब्लीस का वाक़या भी ज़िक्र हुआ है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सूरह इसरा की 2 आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक और मुनज़्ज़ह है वो खुदा जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके अतराफ में हमने बरकत रखी है ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। यकीनन वो सुनने वाला, देखने वाला है। दोस्तों, अभी आपने इस नूरानी आयत की तिलावत और तर्जुमे को सुना। अब आइए इसके नुकात की तरफ चलते हैं। मेराज तारीख़ इंसानियत का सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा सफ़र है। इस सफ़र के मुसाफिर पैगंबर इस्लाम थे। इस सफ़र के शुरू होने और परवाज़ की जगह मस्जिदुल हराम और इस सफ़र में मस्जिद अक़सा से गुज़र कर जाना था। सफ़र का मेज़बान रब्बुल आलमीन और सफ़र का मकसद अल्लाह की निशानियों को देखना था। इस सफ़र की सौगात और तोहफ़ा आसमानों और बज़्म मलकूत की ख़बरें और इस मादी दुनिया में इंसान के फ़िक्र और समझ की सतह को बुलंद करना था। रिवायात के मुताबिक आ हज़रत को हिजरत से 1 साल क़ब्ल मेराज का शरफ़ हासिल हुआ था। आपने नमाज मग़रिब मस्जिदुल हराम में पढ़ी और बुराक़ पर सवार होकर मस्जिदुल अक़सा के रास्ते से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे। आपने वापस आकर सुबह की नमाज मस्जिदुल हराम में पढ़ी थी। मेराज जिस्मानी हुई थी और बेदारी के आलम में वाक़ हुई थी, यानी पैगंबर अपने जिस्म के साथ मेराज पर गए थे, न ये कि मेराज रूहानी हुई या नबी ख्वाब में मेराज पर गए हों। वाक़े मेराज का इकरार ज़रूरियात दीन में से है और तमाम इस्लामी फ़िरक़े इसे कबूल करते हैं, मानते हैं। मुतवातिरा और कुछ दुआओं और ज़ियारतनामे में इस मसले की तरफ इशारा किया गया है। बाज़ रिवायात में मेराज का इनकार करने वाले को काफिर कहा गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को आसमान से ज़मीन पर भेजा, जबकि अपने हबीब को ज़मीन से आसमान पर ले गया। रसूल अकरम ने उसी रात सारे आसमान की खिलकत के अजायब वग़ैरह का मुशाहिदा किया था और अंबिया से मुलाकात की थी। इस सफ़र में आप पर अहादीस क़ुदसी नाजिल हुई थी। इस सफ़र में हज़रत अली की विलायत का तज़किरा हुआ था। इस सफ़र में आपने जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा किया था और इस सफ़र में आपने अहले जन्नत की नेमतों और उनकी खुशी और हालत को देखा और अहले जहन्नम के अज़ाब और उनकी परेशानी को मुलाहिज़ा किया। जब पैगंबर अकरम ने दास्तान मेराज बयान की तो कुछ कमज़र्फ़ लोग दीन से मुनहरिफ हो गए थे। चंद एतराज़ात और उनके जवाब। कुछ लोग पैगंबर की मेराज और आपके आसमानी सफ़र पर एतराज़ करते हैं और उस पर सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे एतराज़ करते हैं कि ऊपर जाकर हवा ख़त्म हो जाती है, वहाँ कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। बुलंदी में शदीद गर्मी और सख्त सर्दी पाई जाती है जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा खला में बेवज़नी की कैफियत पैदा हो जाती है। ख़ास किस्म की ख़तरनाक शुआएँ उस पर मौजूद हैं। आसमानों की सैर के लिए एक
شب بہت ہی کم ہے۔ اگر کوئی شخص فضا میں سفر کرنا چاہے تو اسے روشنی کی رفتار یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتار اپنانی ہوگی۔ جاذبہ اور کشش ثقل سے بچنے کے لیے اسے 40,000 کلومیٹر رفتار کی ضرورت پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے کہ واقعہ معراج قرآن کریم اور متواتر حدیثوں، یعنی جن حدیثوں کے جھوٹے ہونے کا امکان نہیں ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اصل واقعے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی جزیات اور تفصیل پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے۔ معراج کا تعلق رسول اکرم کے معجزوں سے ہے، لہٰذا اس پر بھی باقی تمام معجزوں کے قاعدے اور قانون جاری ہوں گے۔ باقی سوال اور اعتراض بھی اللہ کی قدرت پر توجہ کرنے کے بعد آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا انسان فلائٹ، راکٹ، سیٹلائٹ وغیرہ آسمانوں اور دوسرے کروں میں بھی بھیج رہا ہے۔ اس سے معراج کا سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ تھوڑے سے علم الکتاب رکھنے والے شخص نے بلقیس کا تخت چشم زدن میں سبا سے اٹھا کر دوسرے ملک میں پہنچا دیا تھا۔ اس واقعے سے دوری کو لمحے میں طے کرنے کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، معراج بے فائدہ نہیں بلکہ اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ دو، اللہ کی بندگی اور اس کا عبد ہونا بلند و اعلیٰ مقام کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے جو پس صفات اور برے اخلاق کو خود سے نکالے ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تین، عبودیت بلندی درجات کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور صفات رذیلہ کو چھوڑے بغیر عروج ناممکن ہے۔ چار، انسان خواہ معراج پر بھی کیوں نہ چلا جائے پھر بھی وہ عبد یعنی بندہ ہی رہتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے ولی اور اس کے خاص بندوں کے بارے میں ہرگز غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی انہیں حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ پانچ، عبودیت اور بندگی پیغمبر اکرم کا افتخار ہے اور خدا کے لطف و کرم کا ذریعہ ہے۔ 6، وہ پیغمبر جس کی امت کو آئندہ فضاؤں اور خلاؤں میں جانا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ اس کا نبی بھی ایسا ہو جو معراج اور آسمانی سفر پر جا چکا ہو۔ 7، اللہ سے قریب ہونے کا بہترین وقت رات ہے۔ 8، اگر استعداد اور صلاحیت موجود ہو تو بڑے سے بڑے اور عظیم مقام کو ایک رات میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 9، مسجد مومن کی روحانی اور معنوی پرواز کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ 10، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کا سینٹر مسجد کو ہی ہونا چاہیے۔ 11، مقدس سفر مقدس راستوں سے ہی ہونا چاہیے۔ 12، بیت المقدس اور اس کے اطراف کا علاقہ تاریخی اعتبار سے آسمانی برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ، انبیاء کی رہائش اور رکنے کا مقام اور ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ رہا ہے۔ 13، انسان کی علمی اعتبار سے صلاحیت زمینی معلومات سے زیادہ ہے جبکہ آسمانی عجائب زمینی عجائب سے زیادہ ہیں۔ 14، معراج کا مقصد معرفت اور روحانی کمال حاصل کرنا تھا۔ 15، اللہ کی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ رسول خدا بھی ساری نشانیوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ 16، اللہ تعالیٰ مخالفین کو خبردار کر رہا ہے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے اور ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر کو جان لیا۔ اب آئیے اس سورہ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار یہ سفارش کی گئی ہے کہ غیر اللہ کے بجائے اللہ پر ہی بھروسہ رکھا جائے
اور جہاں توکل اور بھروسے کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے۔ مثلاً سورہ اعراف میں فرمایا کہ چونکہ خدا کا علم لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، لہٰذا اس پر توکل کرو۔ یا سورہ یوسف میں فرمایا کہ حکومت خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس پر توکل کرو۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ خدا کسی چوں و چرا کے بغیر مالک ہے، لہٰذا اس کو ہی کارساز بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت جہانی اور سب کے لیے تھی، اگرچہ اس آیت میں انہیں بنی اسرائیل کا ہادی اور رہنما کہا گیا ہے، لیکن دوسرے مقامات پر خدا نے انہیں اپنا منتخب اور چنا ہوا اور تمام انسانوں کا ہادی کہا ہے، جیسا کہ فرمان قدرت ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، تبلیغ میں مبلغ کا ہموطن اور ایک شہر کا ہونا کبھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ 2، انبیاء کرام کی دعوت کا ماحصل اور نتیجہ عقیدہ توحید ہے۔ 3، انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ خدا کو ہی اپنا سہارا بنائیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ معراج کا مقصد اللہ کی نشانیوں کو دکھلانا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے رونما ہوتا ہے۔ اس واقعے میں نبی کریم کا سفر مسجد الحرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد الاقصیٰ سے ہوتا ہوا آسمانوں کی سیر کرتا ہوا، جنت و جہنم کی سیر کرتا ہوا دوبارہ مسجد الحرام پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔